میں خدا کی قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں اپنی کہ آپ جب ایسے لوگ ایسے جج حضرات کے سامنے بیٹھتے ہیں تو آپ کا سینہ اتنا بڑھ جاتا ہے. ان کے قلم میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے فیصلے کر دیتے ہیں, کر سکتے ہیں, صحیح یا غلط. لیکن جس طریقے سے وہ آپ سے بات کرتے ہیں, جس طریقے سے پھلدار ترک جھک کے بات کرتا ہے, فرم ہوتے ہیں, پگڑی نہیں اچھالتے, قانون پہ بات کرتے ہیں, سیز سرخیوں کا فکر نہیں کرتے, رات کے اندھیرے میں نہیں ملتے, اپنے آپ کو بکنے کے لیے تیار نہیں کرتے کہ میرے جیسا آدمی جو پریپیئرڈ نہ ہو وہ جائے, اس سے ایک قدم بولا جائے میں 10 قدم آگے بڑھ جاؤں. یہی کام ہے سزا اور جزا کی کرسی میں بیٹھنے والوں کا کہ جب سزا ہو تو سزا سے جب بندہ باہر نکلے تو یہ سوچے میرے ساتھ انصاف ہو. یہاں یہ ڈر نہ ہو کہ اگر مجھے کوئی لائک نہیں کرتا, مجھے کوئی پسند نہیں کرتا, میرا کیس میرٹ پہ ہوگا تب بھی اپنی پسند ناپسندیدگی کے اوپر فیصلہ کر دے گا. ان سب چیزوں کو پلیز ایڈریس کریں. ان سب چیزوں کو اب بہت دیر ہو گئی. پلیز مجھے ان سب چیزوں کا جواب 19A کے تحت جو چیف جسٹس صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آرڈر کے مطابق ہے. اور میں آخر میں ان 2 میڈیا ہاؤسز کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ دن چلے گئے جب آپ 2 آئین اور قانون کے ٹھیکیداروں کو ملا کے سیاستدان اور دیگر کو اٹھاتے بٹھاتے تھے. اللہ کا شکر ہے میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ اٹھانا بٹھانا الٹا کر کے لٹانا کس کو کہتے ہیں. پگڑیاں آپ کوئی نہیں اچھال سکتا, پراپاگنڈا منفی انتشار کوئی نہیں پھیلا سکتا. پلیز آئیے, اچھی بات ہے, میں نے اس سے پہلے ڈیمانڈ کی تھی, ریکویسٹ کی تھی. اس کے بعد ہم نے خط بھی لکھتے ہوئے دیکھا, کل بھی لکھتے ہوئے دیکھا, پرسوں بھی لکھتے ہوئے دیکھا, لیکن اس کا جواب نہیں آ رہا. اب اس جواب سے ابہام اور بڑھ رہا ہے. ایک کنٹروورسی جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. بہت سیدھی چیز ہے. وہ فرماتے ہیں کہ پرائر یعنی کہ جج بننے سے پہلے بابر ستار صاحب نے اس وقت کے چیف جسٹس اطہر ملنا صاحب کو رپورٹڈ کا ورڈ یوز کیا گیا. اب ہم نے ان سے کہا کہ جی اس کا کوئی قانونی کوئی ریکارڈ روم کے اندر کوئی چیز ہوگی رائٹنگ میں کہ آپ نے یہ چیز دی ہے. اس کا جواب ہمیں نہیں مل رہا. آرٹیکل 19 کے تحت 19A کے تحت غالباً چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آرڈر جاری کیا کہ 19A کے تحت ہر پاکستانی یہ بات کسی سے بھی پوچھ سکتا ہے. تو میں تو پاکستانی تو دور کی بات, ایک لیجسلیٹر ایک سینیٹر کو نہیں مل رہا تو عام پاکستانی کو کیا ملے گا. میں ایک عام پاکستانی شہری ہو کے بھی جواب طلب ہوں. تو اب ابہام بڑھ رہا ہے, شک و شبہات لوگوں کے دلوں میں آ رہے کہ اس کے پیچھے منطق کیا ہے. اب آپ اس کا اگلا مرحلہ دیکھ لیں کہ 1 سال پہلے کوئی چیزیں ہوئیں, 1 سال بعد یاد آ گئی, چلیں جی یاد آ گئی. اب یاد آنے کے بعد 1 سال پہلے آپ نے کیوں نہیں بتایا. پھر آپ کی پھر مداخلت ہوئی کل پرسوں کے دن میں. تو سر اب مسئلہ یہ ہے کہ اب کسی پہ الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا. اب آپ کو ثبوت ترازو میں شواہد دینے پڑیں گے کہ کس نے مداخلت کی, وہ مداخلت کی اور کہ شواہد آگے ہم آپ کے ساتھ کھڑے. ورنہ تو میں بھی فون اٹھا کے کہوں کہ جی مجھے کسی جج نے کہہ دیا ہے کہ قتل کر دو, تو اس کے اندر کوئی 302 میں کسی کا ٹرائل تو نہیں ہو جائے گا. زبانی تو کوئی چیز نہیں ہے. پھر آگے آپ بڑھیں تو کوڈ آف کنڈکٹ 2 کے تحت, آرٹیکل 2 کے تحت اس میں ججز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہونے چاہیے, اچھی زبان ہونی چاہیے, کسی قسم کی لالچ نہیں ہونی چاہیے, کوشش ہونا چاہیے, محتاط ہونا چاہیے اور بلیم لیس ہونا چاہیے. یعنی کہ الزامات سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کسی بھی انصاف اور آئینی سیٹ کے اوپر کسی جج سے. تو اب
سوال یہ کہ جواب ہی نہیں آ رہا. اب ہم شک و شبہات بڑھ رہے ہیں. ہمیں بتایا جائے کہ کیا ریکارڈ کے اندر لکھا ہے, کیونکہ ہر چیز جو بتائی جاتی ہے میرے آپ سے انکم ٹیکس میں, کورٹس میں, وہ تو شواہد, ثبوت, ریکارڈز, کاغذ. No work is done till the paperwork is done. No work is finished till the paperwork is done. کوئی بھی کام ختم نہیں ہوتا جب تک کاغذی کارروائی پوری نہ ہو. اس حساب سے اس کنڈکٹ کے تحت اگر تو ریکارڈ کا حصہ ہے تو ہمیں دے دیا جائے. بابر ستار صاحب نے جو اس وقت کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو لکھا, اور اگر نہیں ہے, میرا گمان ایسا نہیں ہوگا, لیکن اگر نہیں ہے کوئی ریکارڈ کا حصہ تو اس کے ریپرکشنز ہیں, پھر پریشانی ہے, پھر بہت بڑے کویشچن مارک ہے. آگے چلیں. اطہر من اللہ صاحب جو ہیں جسٹس صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ وہ تاریخی فیصلے کرتے ہیں, تاریخ ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی. اور میں ان کے آگے کبھی اپیئر نہیں ہوا, لیکن میرا کیس لگا, مجھے اندازہ ہوا اور مجھے گمان بھی ہوا کہ جسٹس من اللہ صاحب بہت ہی سخت اصول پسند آدمی ہیں. میرا گمان ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب جو ہیں وہ کاغذی کارروائی کے اندر, اگر کاغذ میرے کیس میں تو کاغذ تھے نہیں تھے, دیر سویر تھی, ٹرائل تھا نہیں تھا, لیکن پرنسپلی وہ سخت آدمی ہے. قانونی طور پہ وہ کسی ایسی حماقت, کوئی بیوقوفی یا کوئی چیز نہ کرنے دیتے, نہ کرتے. ہمیں تو دو دفعہ سزا ملی, نہ کرنے والی بھی سزا ملی اور دو دفعہ بھی سزا ملی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اطہر من اللہ صاحب, میرا گمان ہے کہ یہ وہ جج نہیں ہیں جو پرنسپلی کسی چیز کے اوپر کپڑا ڈھکنے دے دے. جسٹس من اللہ صاحب, میرا گمان ہے کہ وہ نہیں ہیں جو سیر سرخیوں کے لیے, میڈیا کی زینت بننے کے لیے فیصلے کرتے ہوں. میرا گمان ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب بزدل آدمی نہیں ہے. میرا گمان ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب کسی قسم کے پریشر میں نہیں آتے. میرا گمان ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب کسی سے رات کے اندھیرے میں نہیں ملتے. میرا گمان ہے کہ جسٹس من اللہ صاحب کسی پرانے خاص سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرا گمان ہے کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کسی پولیٹیکل پارٹی سے, ان کے میسنجر سے نہیں ملتے. میرا گمان ہے کہ اطہر من اللہ صاحب کو کسی پارٹی کے لیڈر نے کوئی عہدہ آئینی, قانونی, سیاسی ان کے بچوں کو نہیں کیا. میرا یہ سب گمان ہے کہ اطہر من اللہ صاحب گیلری کے اوپر نہیں کھیلتے. اطہر من اللہ صاحب اس میں بھی ایسی غلطی نہیں کر سکتے جس پہ انہوں نے رائٹنگ میں نہ لیا ہو, اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ انہوں نے رائٹنگ میں لیا ہو اور ریکارڈ روم کے اندر یہ چیز موجود ہو. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر جہاں بابر ستار صاحب کے اوپر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ریکارڈ کا حصہ نہیں, کیونکہ اس وقت وہ جج نہیں تھے. پرائر جب جج نہیں تھے تو انہوں نے بتایا, جج بننے سے پہلے. تو وہ جو ریکارڈ ہے اور جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس کے تحت بلیم لیس ہونا چاہیے انسان کو, اس کے تحت وہ ریکارڈ ہمارے پاس پیش ہونا بہت اب ضروری ہے. 15 دن گزر گئے, کس طرح مانگے, کیسے مانگے, کیوں نہ مانگے. پاکستان میں کوئی پاکستان سے بڑا تو نہیں ہے. یہ پاکستان کسی کے باپ کا تو ہے نہیں. جو آپ کے لیے ہوگا وہ میرے لیے ہوگا, جو میرے لیے ہوگا وہ ان کے لیے ہوگا, ان کے لیے ہوگا وہ دوسرے کے لیے ہوگا.